2 سال بعد کینیا کی عدالت نے مقتول صحافی ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق کے موقف کو جزوی تسلیم کرتے ہوئے قتل کے ذمہ داران کا تعین کرنے کی بجائے پولیس کی ناکامی پر ہرجانے کا حکم دے دیا۔ تاہم اصل سوال اب بھی وہیں کا وہیں ہے کہ ارشد شریف کا قتل کس نے اور کیوں کیا، اور ارشد شریف کے قاتل اب تک محفوظ کیوں ہیں۔ خیال رہے کہ کینیا کی عدالت برائے اپیل نے ارشد شریف کے قتل میں ملوث افراد کی سزاؤں پر عمل درآمد نہ ہونے پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی بیوہ جویریہ صدیق کی اپیل جزوی طور پر منظور کر لی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی نے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں اور ارشد شریف کی اہلیہ کو قتل کی تحقیقات کی پیش رفت سے متعلق مناسب معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہی، جس کے تحت انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی کو 1 کروڑ کینیائی شلنگ بطور ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ ادارے کو 30 روز میں جویریہ صدیق اور کینیا کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن کو تحریری طور پر آگاہ کرنا ہوگا کہ ارشد شریف کی موت کی تحقیقات پر کیا پیش رفت ہوئی، کن سفارشات کو ڈائریکٹر آف پبلک پروسیکیوشن کو بھیجا گیا اور اس پر کیا رد عمل سامنے آیا۔ واضح رہے کہ جویریہ صدیق اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے دائر کردہ اپیل میں عوامی معافی، اضافی ہرجانے، فوجداری کارروائی اور قتل میں ملوث پولیس اہلکاروں کی برطرفی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تاہم عدالت نے قرار دیا کہ ابتدائی ٹرائل کورٹ نے اپیل کنندگان کے مطالبات کو مسترد کر کے کوئی قانونی غلطی نہیں کی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ ایسے اقدامات کا حکم دینا عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں، بلکہ یہ اختیار متعلقہ تحقیقاتی اور قانونی اداروں کو حاصل ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی قانونی ادارہ ہے اور اس سے صرف انہی پہلوؤں پر جواب طلب کیا جا سکتا ہے جو اس کے مینڈیٹ میں شامل ہیں۔ ناقدین کے مطابق کینیائی عدالت کی جانب سے سامنے آنے والا فیصلہ کوئی انصاف نہیں بلکہ صرف قانونی نظام کا دکھاوا ہے، جس میں متاثرہ خاندان کو رقم دے کر چپ کروایا جاتا ہے، جبکہ قاتل قانون کے ہاتھوں پھسل جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کینیا کی عدالتیں قاتلوں کو بچا رہی ہیں اور کینیا میں بھی وہی کھیل کھیل رہی ہیں جو پاکستان میں برسوں سے جاری ہے۔ مبصرین کے مطابق ارشد شریف کے قتل بارے کینیائی عدالت کا فیصلہ انصاف کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے، مگر اس فیصلے سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ اگر ارشد شریف قتل کے مرکزی کردار آج بھی طاقت کے ایوانوں میں مکمل تحفظ کے ساتھ آزاد گھوم رہے ہیں۔ مبصرین کا مزید کہنا ہے کہ ارشد شریف کا قتل صحافت پر ایسا حملہ تھا جس نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اظہار رائے کی آزادی کے تحفظ پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ قاتل آج بھی آزاد ہیں، جبکہ مرحوم کی بیوہ جویریہ صدیق انصاف کے لیے کینیا کی عدالتوں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں۔ تاہم 2 سال بعد اب کینیا کی عدالت برائے اپیل نے صحافی ارشد شریف کے قتل سے متعلق اہم فیصلہ سناتے ہوئے پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی کو 1 کروڑ کینیائی شلنگ یعنی تقریباً 75 لاکھ پاکستانی روپے ہرجانے کا فیصلہ تو دے دیا ہے، جو کاغذی طور پر تو تسلی بخش لگتا ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ کیا یہ رقم انصاف کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب مقتول صحافی ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق کا فیصلے پر جزوی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ وہ ایک حد تک کینیا کی عدالت کے فیصلے پر مطمئن ہیں، تاہم اصل انصاف تب ہوگا جب قاتلوں کو سزا دی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے میں 2 اداروں کو تحقیقات کا کہا گیا ہے اور انہیں 30 دن کے اندر مہلت دی گئی ہے۔ اگر انہیں موجودہ فورم سے انصاف نہ ملا تو وہ کینیا کی سپریم کورٹ سے رجوع کریں گی۔ جویریہ نے پاکستان اور کینیا کے عدالتی نظام کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے کہا، کینیا میں فیصلے 2 سال میں ہو جاتے ہیں، ہماری طرح 40 یا 50 سال نہیں لگتے۔ چونکہ فیصلے کو جزوی طور پر بحال کیا گیا ہے، کم از کم مجھے اتنی تسلی ہے کہ وہاں عدل کے نظام پر کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا۔ جویریہ نے مزید کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے اور عدالت میں رپورٹ پیش ہونے کے بعد ہی اصل انصاف ممکن ہوگا، لیکن لگتا ہے کہ دنیا کی ہر پولیس تاخیری حربے اپناتی ہے، یہاں بھی پولیس وقت ضائع کر رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق ارشد شریف کا قتل صرف ایک قتل نہیں بلکہ آزادی صحافت پر حملہ تھا۔ کینیا کی عدالت کا موجودہ فیصلہ انصاف کی جانب ایک قدم ضرور ہے، لیکن انصاف کی منزل ابھی بہت دور ہے، کیونکہ آج بھی ارشد شریف کے قتل میں ملوث پولیس اہلکار یا تو معطل ہونے کے بعد بحال ہو چکے ہیں یا پھر سزا سے مکمل طور پر بچ نکلے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।